بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہم آپ کی خیریت چاہتے ہیں۔ آج خبریں ہیں بہت سی، اور ان خبروں میں جو اہم بات ہے اس میں دو تین انتخابات سے ریلیٹڈ جو خبریں ہیں وہ موجود ہیں۔ مثلاً پاکستان مسلم لیگ نواز اور ایم کے ایک انتخابی اتحاد اب سامنے آ چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انتخابات ہونے ہیں اور ضرور ہونے ہیں 8 فروری پہ، اور یہ جو جوڑ توڑ ہے یہ اب اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ سندھ کے جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں وہ بشیر میمن صاحب، جو کہ سابق ڈائریکٹر جنرل تھے ایف آئی اے کے، ان کو مقرر کیا گیا ہے۔ یہ بھی اہم ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ سندھی ہیں، سندھی سپیکنگ ہیں، تو سندھ کے اندر ان کو جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ سابق صدر زردائی جو ہیں وہ کافی دنوں کے بعد جو ہے وہ آج منظر عام پر آئے ہیں، اور انہوں نے ایک مہر گڑھ کے اندر یا جو روڑی کے اندر یا گھوٹکی کے اندر معذرت، وہاں پر انہوں نے ایک اپنے جو عمائدین ہیں وہاں کے علاقے کے، وہاں سے خطاب بھی کیا، اور کافی اہم باتیں انہوں نے جو ہیں وہ اس معاملے کے اوپر بھی کی ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور اہم خبر ہے، 29 ارب کے ترقیاتی فنڈز نگران حکومت کی طرف سے جاری ہونے کے امکانات ہیں، اور یہ امکانات جو ہیں وہ اس لیے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ چاہ رہی تھیں کہ یہ جو فنڈز ہیں وہ جاری ہو جائیں، اور چونکہ ترمیم ہو چکی ہے، نگران حکومت کے اختیارات میں اضافہ ہو چکا ہے، لہٰذا تمام سیاسی جماعتوں کی جو ڈیمانڈز تھیں یا مطالبہ تھا اس کی بنیاد کے اوپر اب ایک 24 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جو کہ 29 ارب کے جو فنڈز ہیں وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے گی، جس میں کہ سندھ کے بھی ہیں، کراچی کے بھی ہیں، اور اس میں پیپلز پارٹی کے بھی کچھ اس کے اندر معاملات تھے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ کچھ جو ان کے رکے ہوئے پروجیکٹس ہیں سندھ کے اندر بھی اور کراچی میں وہ مکمل کیے جائیں۔ اسی طرح سے بہت ساری اور دیگر خبریں بھی ہیں۔ مثلاً آج عثمان ڈار صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ رکن قومی اسمبلی بھی، اور قومی اسمبلی تو نہیں تھے لیکن اسپیشل ایڈوائزر تھے پرائم منسٹر کے اس وقت عمران خان صاحب کے، وہ بھی آج پھر منظر عام پر آئے ہیں ایک طویل عرصے کے بعد، اور کامران شاہد صاحب کے جو انٹرویو تھے اس کے بعد بھی۔ تو اب اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم بھگت رہے ہیں اور عدالتوں سے انصاف کی توقع ہے، اور انتخابات کے حوالے سے کہا کہ ہو جانے چاہیے، اب بھی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا کیونکہ کچھ مقدمات ہیں، لیکن کافی پہلے سے بہتر بھی لگ رہے تھے، کانفیڈنٹ بھی تھے، اور اپنے مقدمات کو نمٹانے میں دلچسپی بھی رکھتے تھے۔ میری جو آج سائفر کے حوالے سے اہم معاملات ہیں وہ بہت اس کے اوپر آج 3 گواہان جو تھے وہ سائفر کے اوپر پیش ہوئے ہیں، اور تینوں گواہان جو تھے وہ فارن آفس کے تھے، جنہوں نے آج اپنی جو ساری مندرجات تھے اپنے وہ انہوں نے بتائے ہیں۔ سپریم کورٹ نے عمران احمد خان نیازی صاحب کو خط بھی لکھا ہے جس میں کہ انہوں نے نیب سے کیسز کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب نے بہت اہم جواب دیا ہے کہ وہ پیش ہونا چاہتے ہیں اس کے اوپر، اور انتظامات آپ کریں۔ انہوں نے سپریم کورٹ کو یہ آرڈر کیا ہے یا جو بھی انہوں نے درخواست کی ہے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ انتظامات کریں، تو میں اس کے اوپر سپریم کورٹ میں اس معاملے کے بارے ان کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہوں۔ یہ جو سائفر کے ایشوز ہیں اس کے اوپر میں تھوڑی تفصیل سے بات کروں گی۔ فواد چودھری صاحب کو فائنلی آج عدالت میں پیش کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ توہین عدالت ہوگی۔ ان کی اہلیہ مستقل جو ہیں ہبہ فواد، وہ ان کے ساتھ ان کے لیے سرگرم ہیں، اور ظاہر ہے کہ جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں اس میں یہ ایک بہت غالب امکان ہے کہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان میں شاید وہ ایک انتقام کی زیادہ جسے کہنا چاہیے، وہ ان کی فیملی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ بہت ڈھکے چھپے لفظوں میں ان کے جو فیملی ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی پی پی کے حوالے سے وہ اپنا فیصلہ نہیں کر پائے، اس کے بعد یہ ہوا ہے۔ لیکن بہرحال اب یہ کیس چلے گا تو پتہ چلے گا کہ وہ بے گناہ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ان کی فواد چودھری صاحب کی ٹون سے یا ان کے لب و لہجے سے لگا کہ وہ آج جو ہے وہ کافی زیادہ اس معاملے کے اوپر کانفیڈنٹ ہے، یا تھوڑے پہلے سے، جیسے پہلے انہوں نے ان کا ایک کلپ بھی بہت چلا تھا اس کے مقابلے میں اب بہتر کنڈیشن ہے ان کی۔ لیکن بہرحال یہ اگر کسی کو وکٹمائز کرنے کے لیے یا کسی پہ پریشر بڑھانے کے لیے ہے، انکلوڈنگ فواد چودھری صاحب، تو یہ غلط ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ماضی میں جو کچھ تحریک انصاف کی حکومت میں ہوتا رہا وہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن ویسی چیزیں الیکشن سے پہلے اگر دوبارہ ہوں گی، اور 18 کے الیکشن سے پہلے جس طرح سے ہوا وہ بھی ناقابل قبول تھا، اور ابھی بھی اگر ایسا ہے تو یہ ناقابل قبول ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، اب میں جو مین سٹوری ہے اس کے اوپر آنا چاہتی ہوں کہ
جو لطیف کھوسہ صاحب کو میں نے سنا، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ کیا سائفر نہیں آیا تھا، کیا سائفر جو تھا اس میں مداخلت نہیں تھی، اور کیا بہت ساری باتیں انہوں نے سائفر کے حوالے سے کی۔ عرض یہ ہے کہ بالکل سائفر آیا تھا، اور عرض یہ ہے کہ سائفر آتے رہتے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ سائفر اس سے پہلے بھی مختلف ملکوں کو جاتے رہے ہیں، لیکن کسی نے بھی الزام یہ نہیں ہے کہ سائفر کا آنا یا نہ آنا، اس کا کانٹینٹ پبلک نہیں ہو سکتا، اور اس کا جو بھی کانٹینٹ تھا، جو ہمارے سفیر نے لکھا تھا وہاں سے، امریکہ نے نہیں لکھا تھا، ہمارے سفیر نے وہ لکھا تھا، اس کے اوپر جو تھا وہ ڈیماش کیا جا چکا، پاکستان نے اس کو کیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اس سائفر کو پھر جس طرح سے استعمال کیا گیا، جس طرح سے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، اور پھر جس طرح سے اس سیاسی مقصد کے پیچھے جو ہے وہ پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے، اور پھر وہ سائفر گم گیا، تو ایک اہم کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹ کا گم ہونا جو ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت، وہ یہ معاملہ ہے۔ تو یہ بہت سارے لوگ جو ہیں معذرت کے ساتھ وہ اس کیس کی سنگینی کو نہیں سمجھ رہے، اور وہ اس معاملے کو جوڑتے ہیں کہ کیا سائفر نہیں آیا تھا۔ سائفر آتے رہتے ہیں۔ انہی دنوں میں امریکہ کی طرف سے ڈائریکٹ جو تھریٹ اور جو ناپسندیدگی اور براہمی کا اظہار تھا، وہ انڈیا کو بھی آیا تھا، اور میں یہ کئی بار بتا چکی ہوں، اور انڈیا نے اس کے اوپر ڈیماش بھی کیا تھا، آفیشلی کیا تھا، پبلکلی کیا تھا۔ پاکستان نے بھی اس کے اوپر جو ہے، کیونکہ رشیا کے ساتھ ان کے جو تیل کی ڈیل تھی اس کے اوپر وہ ناراض تھے، انہوں نے کیا تھا۔ پاکستان کے اندر بھی یہ پاکستان کے سفیر نے ایک لنچ پہ امریکی جو ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے ڈونلڈ لو، ان کو بلایا تھا، اور اس کے اوپر بات ہوئی تھی۔ آج کچھ اور بھی دلچسپ ہے، میں ٹویٹر کے اوپر دیکھ رہی تھی، ایک اس کے اندر ایک وہ بہت چل رہا ہے ٹرمپ صاحب کا، جس میں کہ وہ ایک سنگین الزام عمران خان صاحب پہ لگا رہے ہیں، اور وہ الزام یہ ہے کہ کووڈ سے کچھ دن پہلے کہ جب قاسم سلیمانی جو ایرانین فورس کے کمانڈر تھے، جب وہ مارے گئے، وہ شہید ہوئے یا قتل ہوئے وہاں پہ آپ کے عراق کے اندر، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں ٹرمپ صاحب آڈینس کو بتا رہے ہیں، اور یہ 2 نومبر کی ویڈیو ہے جو کہ اب پبلک ہوئی ہے، اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے عمران خان صاحب جو کہ فیمس کرکٹر جو تھے پرائم منسٹر پاکستان کے، ان کو جب میں نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ میں تو بہت خوش ہوں اس معاملے کے اوپر، اور مجھے تو بڑی خیر انہوں نے شاید تو ایگزیجریشن سے بھی کام لیا کہ میں 1 ہفتے کے لیے جو ہے وہ پھر اس میں چلا گیا، اور میں نے کوئی بات کسی سے نہیں کی، اور وہ کہ اتنا میں ایکسائٹڈ تھا، اور یہ تھا اور وہ تھا۔ یہ ٹرمپ صاحب کا ایک انداز بھی ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ وہ ٹرمپ جو قاسم سلیمانی ہیں ان کے اوپر عمران خان صاحب نے اظہار تمانیت کا اظہار کیا، جب وہ مارے گئے اور امریکی فورسز نے مارا، تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ یہ اب ظاہر ہے کہ اب عمران خان صاحب اس کی تردید کریں یا اگر اس وقت کی کچھ مذمت انہوں نے اگر کی ہے کہ قاسم سلیمانی کی شہادت کے حوالے سے یا کوئی مذمتی بیانات ہیں تو وہ سامنے آ جائیں گے، وہ ایک الگ کہانی ہے، اور بالکل اگر ہے تو پی ٹی آئی کو آفیشلی اس کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ لیکن دوسری جانب ٹرمپ کا اس طرح کا کلیم کرنا جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک خبر ہے۔ اور اب آتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر اس وقت انتخابی جوڑ توڑ ہے اس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے، اور آج آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب سے شہباز شریف صاحب سے ایم کیو ایم کا وفد جو ہے ملا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک جوائنٹ بات بھی کی، اور سعد رفیق صاحب نے کہا کہ ہمارا اتحاد ہے۔ میں پرسنلی جانتی ہوں کہ سعد رفیق صاحب بہت عرصے سے کراچی کے اندر جو ہے وہ یعنی میری ایک بہت پرانا جسے کہنا چاہیے اس کے اوپر میرا اسیسمنٹ ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ کراچی کے اندر انہوں نے قطعی طور پر کوئی کام نہیں کیا تھا، تو سعد رفیق صاحب چاہتے تھے، اور سعد رفیق صاحب کے ایم کیو ایم کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بھی ہیں، اور آج آپ نے دیکھا بھی کہ وہ کر رہے ہیں۔ تو ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں کہوں گی اس کو، سیاسی اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ وہ بنی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان متحدہ قومی موومنٹ کے بیچ میں۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ جو ہیں پیپلز پارٹی اس کو بہت نقصان ہوگا۔ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا کوئی نقصان ہوگا، اس لیے کہ وہاں پہ آلریڈی جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں
اس میں جو کراچی کی بات کری اور پھر میں سندھ کے اوپر بھی آتی ہوں. کراچی کے جو اندر جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے کافی اہم جو اچیومنٹس ہیں وہ حاصل کی ہیں اور انہوں نے کافی اس کے اوپر جو ہے کام بھی کیا ہے. وہ پچھلے 10-15 سال سے وہاں پہ حکمرانی کر رہے ہیں اور پاکٹس کے اندر ان کے ووٹس بھی ہیں, گوٹس میں بھی ہیں, اور جو ارد گرد کا جو سراؤنڈنگ ایریا ہے وہاں پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی سٹرونگ ہے. اور آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کا جادو جب سر چڑھ کے بول رہا تھا تو اس وقت بھی عبدالحکیم صاحب نے جو اپنی نشست تھی وہ ان کے مقابلے پہ عمران خان صاحب کے جیتی تھی, اور دوسری جو تھی وہ ملتان سے پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتی تھی. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی دونوں نشستیں انتخابات میں عمران خان صاحب کے خلاف ضمنی انتخابات میں جیتی تھی, جس میں وہ تمام سیٹوں پہ خود کھڑے ہوئے تھے. تو میرا خیال ہے کہ اور پھر جماعت اسلامی پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ نہیں ہے, وہاں جماعت اسلامی کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے. یہاں تک کہ بھی ناظم آباد کے جو بھی بلدیاتی انتخابات تھے جماعت اسلامی جو ہے وہاں پہ کافی زیادہ اس نے وہ کیے, لیکن اس کے باوجود ایم کے ایم کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے گو کہ شکوے شکایتیں ان کو ہیں کہ پی ایم ایل این کے دور میں جو ہے وہ وہاں پہ بہت آپریشنز ہوئے وغیرہ وغیرہ ساری باتیں, مگر اس کے باوجود جو ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہے جس کے اوپر کہ جو نان سندھی جو نان اردو یعنی جو اردو سپیکنگ سندھیز ہیں, میں ان کو یہ کہتی ہوں, ان کا ایک بڑا یعنی کراچی میں بسنے والے جو ہیں یا مہاجر ووٹ آپ اس کو کہہ دیں, ان کا ایک بڑا کنسرن ہے ڈیولپمنٹ کے اوپر. اور پھر وہاں بزنس مین جو کمیونٹی ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور انفلوئنس بھی کرتی ہے. تو پی ایم ایل این کو بزنس مین کمیونٹی جو ہے وہ ہمیشہ سے پسند کرتی ہے. تو ایک ایڈوانٹیج پی ایم ایل این اور ایم کے ایم کو بالکل اس کا ہوگا. 2013 میں انہوں نے تقریباً 20 نشستیں حاصل کی تھی, 18 میں ایم کے ایم بہت کم یعنی وہاں پہ 14 نشستیں, تو پاکستان 21 میں سے پاکستان تحریک انصاف لے گئی تھی. 21 یا 22 نشستیں جو تھیں یا 7-8 نشستیں جو تھیں وہ پاکستان متحدہ قومی موومنٹ کے پاس تھی. تو اب اگر 20 میں سے وہ 15 یا 14 نشستوں کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ پی ایم ایل این کے ساتھ, تو اس کا مطلب یہ کہ الیکشن کے بعد بھی وہ پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھ کے حکومت بنائیں گے. تو ایک بات تو یہ بہت ہے, اور ووٹر کو یہ یقین اگر ہو کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ آنی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا شیئر ہوگا تو پھر ووٹر آپ کے ساتھ جڑا بھی رہتا ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, یہ میں بالکل انتخابی اس کے معاملے اس کے اوپر بات کر رہی ہوں. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ سندھ کے اندر جو بشیر میمن صاحب آئے ہیں, ظاہر ہے وہ سندھی ہیں اور وہ اپنا ایک اثر و رسوخ ان کا بھی ہے وہ کریں گے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی میں ابھی وہاں سے ہو کے بھی آئی ہوں سکھر سے, اور میں روڑی بھی گئی اور پھر جتنے رستے میں ہم لوگوں سے بات بھی کرتے رہے اور وہاں پہ موجود لوگوں سے بھی بات کی جو مختلف جگہوں سے پاکستان لٹریچر فیسٹیول میں آئے ہوئے تھے جو احمد شاہ صاحب کرتے ہیں, آرٹس کونسل کراچی کرتا ہے. تو آپ یقین کریں پیپلز پارٹی وہاں بہت سٹرونگ ہے, انبیٹیبل ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کسی سیاسی جماعت کی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ زردائی صاحب نے اس کو ویلکم کیا ہے, اور زردائی صاحب نے یہ کہا ہے, انہوں نے مدبر سیاستدان ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے چیئرمین پی ٹی آئی کو اقتدار سے اس لیے نہیں ہٹایا تھا کہ ہمیں اختیارات کی ضرورت تھی, بلکہ 8 سال سے دیکھ رہا تھا کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا, میں دیکھ رہا تھا کہ ان سے حکومت نہیں چل رہی تھی. یعنی انہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت کو بھی انہوں نے کہا, لیکن اس سے پیچھے عمران خان کو بھی انہوں نے کہا, اور اس سے پہلے پی ایم ایل این کی حکومت پہ بھی انہوں نے تنقید کی. پھر انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں مارشل لاء لگانا آسان نہیں, ہمارے مخالفین الیکشن میں کھڑے ہیں, ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. یہ سیاسی لوگوں کی یہ بات ہوتی ہے کہ آپ ان کو خوش آمدید کہیں, آپ کہیں کہ آئیے مقابلہ ہے ہمارا, ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے. اور زردائی صاحب جیسے سیاستدان جو ہیں وہ تو پاکستان میں ظاہر ہے کہ ان کے دشمن بھی مانتے ہیں کہ ان کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے اس کے بہت لوگ ان کو پسند کرتے ہیں اور اس کا ادراک رکھتے ہیں. انہوں نے کہا سب اپنی سیاست کریں, ہماری اپنی سیاست اور فلسفی ہے, ہم اپنے صدر کے اختیارات کم کیے تھے تو اس کے پیچھے بھی ایک سوچ تھی. اور یہ انہوں نے اپنی پوری اب ظاہر ہے الیکشن کا دور ہے, اپنی سب کارکردگی بتائیں گے. پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کے حوالے سے, جمہوریت کے حوالے سے جو بھی ان کا کام ہے وہ ضرور اس کے اوپر بتائیں گے.
ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی وہ جواب دہ ہوں گے. اور یہ اچھا ہوگا کہ اگر پی ایم ایل این جو ہے وہ کراچی میں جا رہی ہے اور اگر پی ایم ایل این سندھ میں آ رہی ہے اور ان کو وہاں پہ سیاست کرنے کی اجازت ہے اور ہونی چاہیے. اور ایم کیو ایم کا جانا پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ایک بہت معنی رکھتا ہے. اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے ایم کیو ایم کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں، مگر ایم کیو ایم کے اوپر ایک بڑا الزام یہ ہے کہ وہ اپنی فیصلے جو ہیں وہ بہرحال اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے اوپر انفلوئنس رکھتی ہے. اور انہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں تحریک عدم اعتماد کے بعد جو ہے وہ اس بات سے انکار بھی اس طرح سے نہیں کیا. تو میرا خیال ہے کہ ان کو تھوڑی سی کھلی چھوٹ ملی تو انہوں نے اپنا کام کیا، لیکن سیاسی جماعت ہے بہرحال ایم کیو ایم بھی اور وہ اپنا کام کر رہی ہے. اور ایم کیو ایم جو ہے وہ اگر پی ایم ایل این کے ساتھ وہاں پہ آتی ہے تو خیر پنجاب کے اندر بھی پھر یہ ایک الائنس جو ہے وہ بن سکتا ہے. اگر یہی جو آزادی ہے یہ پیپلز پارٹی کو بھی پھر پنجاب میں دینا ہوگی اور ملنا چاہیے. تو کیا پنجاب کے اندر جو ہے وہ پی ایم ایل این کے خلاف جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی آئی پی پی کے ساتھ مل سکتی ہے؟ کیا ابھی تک تو ایسے لگتا ہے نا کہ جیسے آئی پی پی جو ہے وہ پی ایم ایل این کے لیے کی سپورٹ کے لیے بنائی گئی تھی اور علیم خان صاحب کا آنا اور دیگر لوگوں کا جو ہے وہ اس طرح اس کے اندر ہے. تو الائنس بے شک نہ ہو، لیکن اینٹی پی ایم ایل این جو پولیٹکس ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اینٹی پی ایم ایل این پولیٹکس پنجاب نے بھی اس کا ایک بڑا ووٹ بینک ہے. تو کیا آئی پی پی جو ہے اس کو اپنے آپ کو سیٹل کرنا ہوگا کہ وہ پی ایم ایل این کی سپورٹ میں ہے یا وہ پی ایم ایل این کے مخالف ووٹ کر رہی ہے. تو اگر انہوں نے یہ اپنے آپ کو ثابت کر لیا، اپنے آپ کو پلیس کر لیا، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے لیے بھی آسانی ہوگی اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی آسانی ہوگی کہ وہ آئی پی پی کے ساتھ کام کریں اور مل کے کام کریں. پھر پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ہے جو کہ نون لیگ کے اگینسٹ کام کرتی ہے، تو پیپلز پارٹی کے پاس یہاں پہ بھی جو ہے وہ ایونیوز بھی ہیں اور ان کے یہاں پہ بہت سارے حلقے بھی ہیں جہاں پہ ان کی یہ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن ابھی پیپلز پارٹی کا پنجاب کے حوالے سے کلیئر پلان جو ہے وہ سامنے نہیں ہے. تو یہ جو جوڑ توڑ کی سیاست ہے اس میں بہرحال ایم کیو ایم نے اپنا جو پلڑا ہے وہ پی ایم ایل این کے حصے میں ڈالا ہے. اور اب یہ ان کو سننا پڑے گا بار بار کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اگر پی ایم ایل این کو فیور کر رہی ہے اور ایم کیو ایم وہاں جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الزام بہرحال ان کے اوپر آئے گا. یہ سوٹ کرتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو بائی دا وے، اور پیپلز پارٹی کو شاید اس کا کوئی نقصان اس طرح سے ہوگا بھی نہیں. لیکن اب پنجاب کے اندر انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا کہ یہاں پہ کون کون سا الائنس اینٹی پی ایم ایل این بنتا ہے اور اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، جو بچی کچی پی ٹی آئی وہاں پہ رہ گئی. عمران خان صاحب نے یہ اظہار کیا ہے کہ وہ آنا چاہتے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ امپائر کے ساتھ مل کے ہمیشہ نواز شریف صاحب کے اوپر تنقید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ کورٹ میں پیش ہوں گے. اب دیکھنا یہ کہ کورٹ نیب کے اندر جو کہ یہ کہا گیا کہ میک اٹ شیور کہ آپ ان سے جا کے پوچھیں اور ان سے کہیں کہ ہم آپ کو جو ہے یہ بلا رہے ہیں یا آپ کو اپنے جواب دینا ہے، اس پہ انہوں نے کہا جی میں پیش ہونا چاہتا ہوں. اب یہ انٹرسٹنگ ہوگا کہ کیا وہ پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.